بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم اعبدوا الله بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو بھول گئے اللہ کو سو غافل کر دیا اللہ نے انہیں اپنے آپ سے. یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. یہ بنیادی طور پر آج ہمارا ٹاپک ایگزام سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے، یعنی کہ اس نے اپنا خودی کا فلسفہ کہاں سے لیا اور اس نے اس کی ہویت کو کتنا پایا اور اس نے یہ کون سا دریاب یعنی کس تہذیب کے خلاف یا نظام باطل کے خلاف کس صورت میں اس نے ایک دریاب تیار کیا اور چاہا کہ یہ نوجوانوں میں بڑھ گئی. خودی کا فلسفہ یہ ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے، یعنی کہ لیکن اسے جس شد و مت سے اقبال نے اٹھایا اسے کوئی نہیں اٹھا سکا. یہ سب سے پہلے تقریباً مجھے جو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو یہی فلسفہ دیا تھا کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلو. جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ بہتر نہیں ہے، تم اس سے بہتر کچھ کر سکتے ہو. تم کسی چیز کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہارا کوئی مقصد ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، تم عظیم انسان ہو، تم اس دنیا کی نہج اور نقشے کو بدل سکتے ہو. اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیات کے ذریعے وحی الہی کے ذریعے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اس دنیا میں تمہاری ایک ورث ہے. یعنی کہ تم صرف اس لیے نہیں آئے کہ تم پیدا ہو، تمہاری پرورش ہو، تمہاری شادی ہو، پھر تمہارے بچے ہوں اور تم مر جاؤ. یہاں کوئی چھوٹا موٹا پیسے کے لیے مادر پرستی کے لیے کام کرو اور اس دنیا سے چلے جاؤ. تمہارا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. تم کسی عظیم کام کے لیے بھیجے گئے ہو. ایک واقعہ یعنی کہ جو ملتا ہے اس کی مستند ہے یا نہیں، لیکن ڈاکٹر سعید صاحب اکادمی وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا کہ اقبال کے فلسفہ خودی کی کھوج لگاؤں کہ اس کا ماخذ کیا، نمبر مصدر کیا، یہ کہاں سے نکلا ہے. یعنی کہ بنیادی طور پر اقبال نے اپنا فلسفہ خودی کہاں سے لیا ہے. تو وہ اقبال کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا فلسفہ خودی کہاں سے لیا ہے. انہیں کچھ امید نہ تھی کہ یعنی کہ علامہ اپنے فلسفہ خودی کے بارے میں کچھ بتائیں گے یا اس طرح گراز رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی شاعری میں اپنے کلیات میں ہر چیز واضح کر چکا ہوں، آپ جا کر اسے پڑھو اور دیکھو. لیکن علامہ اقبال نے کہا میں آپ کو اپنا خودی کا فلسفہ کہاں سے میں نے نکالا عرض کیا ہے میں بتا سکتا ہوں، لیکن آپ میرے پاس کال آئے. اقبال کا معمول تھا جب وہ اپنی یعنی کہ اس عمر میں چلے گئے، وہ 1.5 میں چلے گئے، بڑھاپے میں چلے گئے، تو انہوں نے اپنی لائبریری میں سے ہر کتاب اٹھوا لی تھی. صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھی ہوئی تھی. جب اگلے دن ڈاکٹر سعید صاحب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو نکالو اور سورہ حشر کھولو اور یہ آیت تلاوت کی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے پھر اللہ نے غافل کر دیا انہیں خود ان کی جانوں سے، اور وہ تھے فاسق لوگ، گمراہ لوگ. اقبال نے کہا کہ میں نے اپنا فلسفہ خودی یہاں سے لیا ہے. یہاں سے میں نے اپنا فلسفہ خودی عرض کیا ہے کہ جب مسلمان اپنے خدا تعالیٰ کے ساتھ رب، اپنے خدا تعالیٰ کی بندگی اور اپنی اصل فکر اور اصل منہج بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کی ذات سے غافل کر دیا. اور اگر اب ہم دوبارہ واپس جانا چاہتے ہیں، دوبارہ اللہ کے ساتھ اپنا وہی ربط اور تعلق لانا چاہتے ہیں یا دنیا میں وہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اسی طرح خود اپنی ذات کو پہچاننا پڑے گا. اسی لیے اقبال نے کہا نا کہ اپنی ذات میں ڈوب کر پا جا، یعنی کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. یعنی کہ تیری ذات میں وہ راز کشیدہ ہے. اگر تو اس سے معرفت حاصل کر رہے، اس سے تعارف حاصل کر رہے تو دنیا پر ترقی، دنیا پر راج اور خواجگی کر سکتا ہے. یعنی اقبال نے یہ چیز، اور اس سے پہلے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج اس زمانے کے بعد امام غزالی اپنی کتاب میں کیمیائی سعادت ان کی دوسری بڑی کتاب یعنی کہ جو امہات کا درجہ رکھتی ہے صوفیزم میں بھی دوسرے ساتھ اس میں کلیات جزیات ہر چیز میں ڈسکس کی ہے. اس میں وہ جب اپنی دل کی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ایک آیت لکھتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. کہ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور اس کی دلیل میں نیچے وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت لے گئے ہیں سنریہم آیاتنا فی انفسہم وفی الآفاق. ہم جلد تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے خود تمہاری اپنی ذات میں اور آفاق میں تاکہ تم پہچان جاؤ کہ حق کیا ہے. اصل میں اقبال نے اپنا فلسفہ خودی اس لیے اخذ کیا، اس لیے اس کی اہمیت جانی کہ وہ چاہتا تھا کہ نوجوان یعنی کہ ایک زمانہ اس وقت ایک زمانہ چل رہا ہے نا، اس نے چیز میں دیکھا کہ یار نوجوان یہ جسم، یہ ذہن، یہ روحیں ضائع جا رہی ہیں، یہ کسی کام نہیں آ رہی.
اگر ان کو ایک بہتر چیز سے ملا دیا جائے، یعنی کہ ایک زمانے میں چند نوجوان اور قرآن ان کو دو بدو کر دیا جائے تو ان سے زمانے میں ایک بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ اور اس کو بنیاد بنا کر اقبال نے پھر کہا کہ اپنے خود ہی کو پہچانو، اپنی ذات کو، کوئی بھی غرور یا تکبر نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کی کچھ شناسی ہے کہ مجھ میں کتنی پاور ہے، میرے میں کیا ابیلٹی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر یہ فلسفہ یہودی ہم اس چیز کو پڑھیں تو ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ کا مالک ہے۔ انسان ہماری تو صرف یہ نہیں کہ مادیت پرستی کی، اگر مادیت پرستی کے لیے کوئی تریاق ہے تو وہ خود ہی ہے۔ اگر ہر انسان اپنی خود ہی کو پہچان لے تو ہم مادیت پرستی کو شکست دے سکتے ہیں۔ مادیت پرستی نے کیا کیا؟ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے قلوب، ہمارے جسموں پر، ہمارے دلوں پر اور حتیٰ کہ ہمارے معاشرے پر یہ چیز تھوپ دی کہ کوئی بندہ اگر تعلیم حاصل کرے گا تو اس غرض سے کہ پیسے کما سکے، کوئی بندہ اگر ڈاکٹر بنے گا تو اس غرض سے کہ پیسے کما سکے، کوئی بندہ اگر انجینئر بنے گا تو اس غرض سے کہ پیسے، کوئی بھی کوئی کام کرے گا تو صرف اس غرض سے کہ وہ پیسے کما سکے۔ لیکن خودی کا فلسفہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اپنی ذات کو پہچانو کہ تم میں کیا خصوصیت ہے، پھر دیکھو کہ تم اس معاشرے کی خدمت کے لیے کیا کر سکتے ہو، پھر دیکھو تم اس معاشرے کو کس طرح تعمیر کر سکتے ہو، کس نہج پر تعمیر کر سکتے ہو، اور پھر اس معاشرے کو بدل دو، اس معاشرے کی نہج، منہج اور نقشے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دو۔ وہ صرف اسی طرح ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی خودی اور اپنی ذات کو پہچانیں۔ اور لیکن اس میں بھی یعنی کہ اقبال نے صرف یہ نہیں بتایا کہ اپنی خودی کو پہچانو، اس نے اپنی خودی کو پہچاننے ایک راستہ بنایا کہ حارس محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اور معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ صرف قرآن ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں خود سے ملا سکتی ہے، اور جب ہم خود سے مل جائیں گے تو پھر ہمیں ہمارے رب سے ملا سکتی ہے۔ ہم یعنی کہ اقبال کے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی صدی میں یہ زمانہ ایسا کہا تھا کہ اقبال کا زمانہ ہے، اقبال کی شاعری کے وطن سے، اقبال کی کتابوں کے وطن سے یہ زمانہ نکلا ہے۔ ہر کوئی جدید مفکر، جدید جو بھی عالم ہے وہ اقبال کی شاعری کے وطن سے نکلا ہے، اقبال کی شاعری نے اسے جنم دیا ہے۔ اس قدر اس نے زور آور ضرب لگائی ہے زمانے پر۔ لیکن دیکھیے کہ اس کے خلاف کیسا پراپوگنڈا۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کی فکر کتنی مضبوط ہے، اگر آپ کوئی بھی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی مضبوط ہے تو اس پر لگانے والی ضرب سے اندازہ ہوگا کہ اس پر کتنی کڑی ضرب لگائے گا، کہ جتنا مضبوط پتھر ہوتا ہے اس پر اتنی مضبوط ضرب لگائی جاتی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مضبوط ہے۔ تو دیکھیے اقبال کے خلاف کیسا پراپوگنڈا۔ یہ بھی کہا کہ یہ شراب پیتا ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ بس لکھتا تھا، اس کی بات نہیں تھی، اس کا عمل کوئی چیز نہیں تھا۔ وہ صرف اس لیے کہ انگریز وہ جتنے بھی یعنی مستشرقین کے گروہ وہ اس چیز کو مانپ چکے تھے، اگر اقبال کی فکر پر سارے لوگ آ گئے تو یہ پھر نکل کر کس نے روما سے الٹ دیا تھا، ان کو شعر پر شعر ہو جائے گا، وہ پھر آ کر دوبارہ حکومت کرے گا لوگوں کے ذہنوں پر، لوگوں کے جسموں پر، لوگوں کے دلوں پر۔ وہ اس چیز کو مانپ گئے تھے۔ اقبال نے اپنی اس چیز کو، اپنے اس فلسفے کو لوگوں میں اس قدر عام کیا، اس نے چاہا کہ لوگ پھر قرآن کی طرف آئیں، پھر اپنی ذات کو پہچانیں اور پھر اپنے رب کو پہچانیں۔ اور یہی یعنی کہ ٹائم تھوڑا زیادہ تو نہیں ہو رہا، یہی ایک چیز ہے قرآن جو ہمیں خود سے ملا سکتی ہے، پھر ہمیں ہمارے خدا سے ملا سکتی ہے، اور پھر ہمیں ہمارے اپنے پرانے منصب پر فائز کر سکتی ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ کے حلیف ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہر انسان اللہ کا حلیف ہے، لیکن ہم بدرجہ آدم ہیں، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم نے اللہ کی ہدایت پر سر نگو کیا، اللہ کے آگے ہم نے سر ہم کر دیا نا۔ اب ہم بدرجہ آدم حلیف اللہ کے نائب صرف ہم ہیں، اور ہمیں اپنے منصب پر واپس لے کر، میں آپ کو یعنی کہ 8 شعروں میں چیز کو بتاؤں۔ قرآن اسلائے قرآن انسان کو کیا کہتا ہے کہ صحبت میری تجھے بے باک کرے گی، تن سے ہوتی ہوئی روح و نظر پاک کرے گی، ادراک میں تیرے حد ادراک چاک کرے گی، تجھ محکوم ذلت زدہ کو صاحب لولاک کرے گی۔ اگر تو میری صحبت میں دن گزارے گا تو تجھے بہادر نہ ڈر، ہر چیز سے گنا پہنچ دے گی، تو غنی ہو جائے گا، تجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں رہے گی، زمانے کی، بادل کی، دکھوں مسائل بلند کسی چیز کی تجھے پرواہ رہے گی۔ اور یہ تیرے تن سے ہوتی ہوئی، تیرے روح سے ہوتی ہوئی، تیرے دل گز کے تیری ہر چیز کو پاک کر دے گی۔ اور جہاں سے عام انسان کا ادراک ختم ہوتا ہے، تیرا ادراک وہاں سے شروع ہوگا۔ قرآن کے انسان کو صدا لگا کر کہہ رہا ہے کہ تیرے ادراک میں حد ادراک چاک کرے گی، تجھ محکوم ذلت زدہ کو صاحب لولاک کرے گی، کہ تو جو بھی محکوم ہے، ذلت زدہ ہے، تجھے منفرد کر دے گی، تجھے اس کائنات کا بادشاہ، منبع، مقصد بنا دے گی۔ یہ صرف قرآن کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر اس کے بعد 4 شعر میں قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ جز میرے خاکی میں فقط خاک رہے، کوئی وصف فکر نہ گنے ادراک رہے،
سروری میں یہی خاشاک رہے، نہ ہوتا زن کبھی تو بیراک رہے۔ اگر میں نہیں تو تیری خاک میں صرف مٹی ہے، اس میں آگ اور شعلے کوئی موجود نہیں، ان کا کوئی موجود نہیں تیری ذات میں، اگر میں تیری ذات میں موجود نہیں۔ جس میرے حاکی میں فقط خاک رہے، کوئی وصف فکر نہ گنے یا دراک رہے، تو پھر تجھ میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں رہی۔ تیری یہ ساری تلواریں، تیری یہ ساری توپت دفن کند ہو جائیں گی، کہ تیرے سارے ہتھیار شال ہو جائیں گے، تو اپنی فکر کو، اپنے دراک کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ سروری میں یہی خاشاک رہے، یہی چند پودوں چند ملکوں پر تیری حکومت رہے گی، تو اٹھ کر آسمان اور زمین کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ نہ ہوتا زن کبھی تو بے راک رہے گا، اور تو کبھی بھی قرآن کی کائنات کی وسعتوں میں ہوتا زن نہیں ہو سکتا، تو محض بیراک رہے گا، ان کے اوپر اوپر تیرے گا، اس کی ابھرتی ہوئی چیزیں، اس کا ظاہر نما، اس کا نمو دیکھے گا، اس کی مادت پرستی دیکھے گا اس میں منافت ہے، اجلت ہے، یہ جلدی مل جائے گی، چند روز کا فائدہ ہے، اسی کے پیچھے لگ جائے گا اور اسی میں فنا ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے اگر تو میرے پاس آئے گا، اپنی خودی کو پہچانے گا، اپنے خدا سے ملاقات کرے گا، تو میں تجھے ایک ایسا جہان دوں گی جس کی وسعتوں میں تجھے ایک ایسا جہان دوں گا جس کی وسعتوں کی کوئی حد نہیں ہے، جو تجھے ہر چیز سے بالا، بے پرواہ اور بنا بخش دے گا، تیرا ایک مقام ہوگا۔ یوں تو ہر انسان کو، جب کوئی انسان مرتا ہے اس کو رونے والے 4 اور 5 ہیں، لیکن جب اہل قرآن مرتا ہے تو اسے برا زمانہ ہوتا ہے، زمانہ اس کی قدر کو محسوس کرتا ہے کہ یار یہ کیا شخص تھا، یہ تو زمانے کے لیے اتنا مفید تھا، اس نے اپنے دن رات اور غرض کے ہر چیز زمانے کے لیے، یعنی کہ معاشرے کی تعمیر کے لیے لگا دی۔ آپ سب کے دیسا کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو معاشرے کی خیر کے لیے کام کرتے ہیں۔ اقبال کی خودی کا پیغام یہ ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلو، جہاں پر تم کھوئے ہو کہ مادت پرستی، موبائل یوز کر لیا، سوشل میڈیا، گرل فرینڈ، یہ سارا سسٹم اس طرح کا چلتا ہے نا، بس یہ چلا، جاب کی، پیسے کمائے، 4 بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ تمہاری زندگی یہ زندگی نہیں ہے۔ تم اس زمانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور خداوند کے دین کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تم میں اتنی طاقت، ہمارے جیسے لوگ تھے نا، بس خالد بن ولید، عمر البرونی، الکندی، یہ کون لوگ تھے؟ ابن جوزی، ابن خلدون، ابن رشد، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے فلسفے میں مقام حاصل کیا، جنہوں نے علم و فکر کی دنیا میں مقام حاصل کیا؟ ابن تیمیہ، جس کو بھیا کے وقت فلسفے کا پیر کہا جاتا تھا، کہ بڑا بڑا فلسفے اور منطقی اس کے آگے بولتا نہیں تھا، اور ان کے بارے میں یہ بھی قول ہے امام ابن حزم کا غالباً کہ کوئی ایسی حدیث ہی موجود نہیں ہے جو ابن تیمیہ کی نظر سے نہیں گزری۔ بھیا کے وقت وہ اتنا بڑا فلسفی ہے، بھیا کے وقت اتنا بڑا سائنسدان ہے، اتنا بڑا تنقیدی اور منطقی مطالعہ رکھنے والا بندہ، پر وہ محدث بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، وہ ہمیں جیسے لوگ تھے نا، لیکن کیا انہوں نے اپنی ذات کو پہچانا کہ میرے دن رات فارغ گزارنے کے لیے نہیں ہے کہ میں موبائل فون یوز کروں، صرف پیسے کے لیے کام کروں اور مر جاؤں۔ میرے دن رات کا کوئی مقصد ہے، میں اس دنیا میں کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں زمانے کو دکھاؤں گا کہ میں کا چراغ تھا، میں کس دور سے جل رہا ہوں، مجھے کون سا تیل فراہم ہو رہا ہے، اور میں زمانے کو پھر اسی نہج پر واپس۔ مولانا عبداللہ کہہ رہے تھے کہ میں جماعت کا مقصد یہ ہے، جمعیت کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے دماغ اور دل چاہتا ہوں، ایسے دماغ جو جدید ہوں اور ایسے دل جو پرانے ہوں، جو قدیم ہوں، جن میں وہی سراغ ہو، جن میں وہی سوز ہو، جن میں وہی گداز ہو، جو پھر اللہ کی یاد سے، آسم کی محبت سے، انسانیت کی سوچ سے لڑکتے ہوں، لیکن ان کے ذہن جدید ہوں۔ یہ زمانے کی وسعتوں پر نظر رکھیں کہ دیکھیں کون سے افکار بلند ہو رہے ہیں اور یہ دنیا کہاں پر جا رہی ہے، ہمیں اس کی قیادت کس طرح کرنی ہے اور ہمیں اس کا رخ کس طرح پھیرنا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بہت قیمتی ہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، اپنی ذات کو پہچانیے اور اپنی ذات کو قرآن کے باغات میں چھوڑ دیجیے، تاکہ وہ آپ کو پھر آپ کی ذات سے آشنا کروا دے اور آپ سے کوئی کام لے اس زمانے میں، آپ کی ذات کو نمایاں اور منفرد کر کے دکھائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔